ایک خوبصورت لڑکی بازار سے گزر رہی تھی۔ اس کا نام نائلہ تھا۔ خوبصورتی میں بے مثال، مگر اس کا انداز کچھ عجیب تھا۔ وہ نقاب پہن کر ایک دکان میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی دکاندار کسی سے بات کرنے لگا، نائلہ اس کے پیسے چرا کر بھاگ گئی۔ دکاندار اس کے پیچھے بھاگا، لیکن نائلہ اپنے گھوڑے پر چڑھ کر نکل گئی۔ دکاندار اسے پہچان نہ سکا کیونکہ اس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ نائلہ اپنے گھر چلی گئی۔ گھر شاندار تھا، ہر سہولت موجود تھی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر بھی نائلہ نے چوری کیوں کی؟ وہ چوری کر کے لائے ہوئے پیسے جلا دیتی۔ دراصل نائلہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اسے دولت کی کبھی کمی نہیں تھی، مگر اس کے کام عجیب تھے۔ ایک دن وہ سو رہی تھی کہ نوکر نے آ کر کہا کہ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ نائلہ کمرے سے باہر گئی تو ایک انجان لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، میرا نام شمسہ ہے۔ نائلہ نے کہا، معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ شمسہ بولی، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، جب تمہارے پاس اتنی دولت ہے تو پھر تم نے اس غریب دکاندار کے پیسے کیوں چرائے؟ نائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شمسہ کو یقین ہو گیا کہ نائلہ سچ بتانے والی نہیں، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نائلہ پر نظر رکھے گی۔ اگلے دن نائلہ پھر بازار گئی۔ اس دفعہ اس نے ایک ڈریسز کی دکان سے چوری کی۔ شمسہ نے سب دیکھا۔ نائلہ جلدی سے گھر گئی اور شمسہ اس کے پیچھے۔ شمسہ نے دیکھا کہ نائلہ وہ خوبصورت ڈریس جلا رہی تھی۔ شمسہ حیران رہ گئی، آخر یہ لڑکی چیز چرا کر جلا کیوں دیتی ہے؟ وہ دوبارہ نائلہ کے پاس گئی اور پوچھا، اگر تم نے چیز چرا کر جلانی ہوتی ہے تو پھر چوری کیوں کرتی ہو؟ نائلہ نے کہا، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتی۔ شمسہ نے اسے دھمکی دی، اگر تم نے یہ سب بند نہ کیا تو میں سب شہزادے کو بتا دوں گی۔ لیکن نائلہ پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بالکل پرسکون تھی۔ اگلی صبح پھر نائلہ بازار گئی، شمسہ بھی اس کے پیچھے۔ نائلہ ایک میک اپ کی دکان پر گئی، وہاں اس کی بحث دکاندار سے ہوئی۔ نائلہ سمجھتی تھی کہ وہ کسٹمر سے زیادہ پیسے لے رہا تھا۔ بحث کے بعد نائلہ باہر نکلی، نقاب پہنا اور دوبارہ دکان میں گھس کر بہت سارا میک اپ چرا لیا۔ دکاندار نے شور مچایا، مگر نائلہ ہر بار کی طرح بچ نکلی۔ اس نے وہ میک اپ بھی توڑ کر پھینک دیا۔ شمسہ کا تجسس بڑھ گیا، آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے سب کچھ شہزادے کو بتا دیا۔ شہزادہ بھی حیران ہوا کہ شہر کی سب سے امیر لڑکی چوری کرتی ہے اور جو چیز چراتی ہے اسے جلا دیتی ہے یا پھینک دیتی ہے۔ آخر کیوں؟ شہزادے نے راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن نائلہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور کسی سے بات کر رہی تھی۔ شہزادے نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک جادوگرنی اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس وقت جادوگرنیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ شہزادے نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دونوں کو پکڑ لو، مگر جادوگرنی غائب ہو گئی اور نائلہ پکڑی گئی۔ شہزادہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور سب کے سامنے کہا، نائلہ جادوگرنی ہے۔ نائلہ چلائی، میں جادوگرنی نہیں، میں ایک روح سے بات کرتی ہوں جو صرف میری دوست ہے۔ سب لوگ کہنے لگے، صرف جادوگرنی ہی روحوں سے بات کر سکتی ہے۔ شہزادے نے اسے زندہ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ لگائی جا رہی تھی تو اچانک شمسہ چیخ اٹھی، رک جاؤ! وہ شہزادے کے پاس آئی اور بولی، نائلہ نے جن کی چوری کی، وہ سب دھوکے باز تھے، نائلہ جادوگرنی نہیں۔ شہزادہ بولا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شمسہ نے کہا، آپ نے پوری سچائی نہیں دیکھی۔ نائلہ جس سے بات کرتی تھی وہ روح اس کے پاس اس لیے آتی تھی کیونکہ نائلہ تنہا ہے۔ شہزادے نے نائلہ سے پوچھا، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں کہ تم جادوگرنی نہیں، مگر ایک سوال کا جواب دو، تم چوری کیوں کرتی ہو جبکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے؟ نائلہ نے سب کے سامنے جواب دیا، میں نے اس دکاندار کے پیسے اس لیے چرائے کیونکہ اس نے کسٹمر کو سستی چیز زیادہ دام میں دی، ڈریس اس لیے چرایا کیونکہ وہ بھی چوری کا تھا، میک اپ اس لیے چرایا کیونکہ وہ نکلی تھا۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ نائلہ نے کہا، میں حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے اور ناجائز چیزیں جلا دیتی ہوں تاکہ وہ کسی کے کام نہ آئیں۔ شہزادے نے کہا، تمہاری نیت صاف ہے مگر طریقہ غلط۔
बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर दोबारा किसी को धोखा देते हुए देखो तो मुझे बताना। नायला ने सर झुकाकर हाँ कह दी। जब वो जाने लगी तो शम्सा उसके सामने आई और बोली, मैं जानती हूँ तुम अकेली हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नायला मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर। और इस तरह दोनों अच्छी दोस्त बन गई।